سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آداب. آپ کا معلوم ہے کہ جو پچھلے دنوں زبردست ژالہ باری بارش، فلڈ، بجلی کا چمکنا اور سلائڈیں آنا، اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا پوری ریاست میں. جموں کی بات کریں وہاں تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا، ادھم پور میں نقصان ہو گیا، کٹرا میں نقصان ہو گیا، مڑوا مرگی میں نقصان ہو گیا. اس کے علاوہ باقی ملک کا جو مڑوا وڑوا کے جتنے بھی ہلی ایریاز ہیں ان کو بہت سارا نقصان پہنچا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ چھاتروں میں، مغل میدان میں، کیشوان میں، سرور میں، سرتل میں، بوجھوا میں، کتر میں اور بدواڑہ اور سبھی ایریاز میں نقصان پہنچا، ڈوڈا میں بھی اور بدھڑا میں. تو جہاں تک ابھی مجھے معلومات ہوئی کہ یہ بوجھوا کا علاقہ میں ایک تو روڈ ابھی بند ہے، دونردی سے لے کے تو جو پتنازی کا ایریا ہے وہ روڈ بھی بند ہے، اور پتنازی سے لے کے کتھر تک وہ روڈ بھی بند ہے. کتھر میں راشن کی زبردست قلت ہے، وہاں پہ نہ راشن ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا فوری طور پہ انتظامات کیے جائیں. ایک تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بائیو میٹرک طریقے سے وہ راشن دے نہیں سکتے، اس لیے آف لائن کچھ دنوں کے لیے کیا جائے تاکہ لوگوں کو راشن مل سکے. اگر کسی کے شکار ہو سکتے ہیں لوگ. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پاشالہ کی بات کریں وہاں بھی نقصان ہو گیا، برج جو تھے وہ بھی بہہ گئے، جو ٹنگڑیاں تھیں، پلیاں تھیں وہ سب بہہ گئی. اس کے بعد اگر آپ موری کی بات کریں، آپ گرسر کی بات کریں، بنجوڑا کی بات کریں، دہنی کی بات کریں، پٹن کی بات کریں، جالہ پور کی بات کریں، نور کی بات کریں آپ، اس کے بعد اٹوان کی بات کریں آپ، بنون کی، چکرون کی بات کریں، نالی کی بات کریں، یا اس طرح دہنی یا اس طرح پتنازی اور سرپن سے لے کے پتنازی اخوا میں خاص کر کے نقصان ہوا. اور اس طرح سے وہ ہمارا سرنگا میں حافظ اسرائیل صاحب تھا، اس کو مکان کوئی لگ بھگ 50-60 لاکھ کا تھا، سارا بہہ گیا، بالکل رہا ہی نہیں وہاں سے بھی زمین، کیونکہ زمین یہ ساری پھسل گئی. اس طرح اقوا میں بھی ایک مکان گر گیا، اور اس کے علاوہ لگ بھگ درجنوں مکانوں کو زمین پھسلنے کی وجہ سے کریکس آئے ہیں، ان کی آگے والا حصہ بہہ گیا ہے. اور اسی طرح سے بردھار کی بات اگر کریں اور کنو کی بات کریں آپ، خاص کر کے کتھر میں تو سب سے زیادہ نقصان ہو گیا ہے، پتنازی بھی گونی. لہٰذا گورنمنٹ سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ فوری طور پہ پٹواری حلقہ اور جلداور نائب جلدار کو موقع پہ بھیج کے ان کا تخمینہ کیا. ساتھ میں رہی اگر دیکھا جائے تو نالی پتنازی، نالی جو گاؤں ہے بہت بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا درسگاہ ہے، وہاں درسگاہ میں 2-3 دن سے پانی نہیں ہے. جامع مسجد جو نالی میں ہے وہاں پانی نہیں ہے، بہت قلت ہے پانی کی. PHE ڈپارٹمنٹ فوری نالیاں سب بہہ گئی ہیں، گریوٹی سب ٹوٹ گئی ہیں. میری گزارش ہے ایکسین PHE کشتواڑ جل شکتی سے فوری طور پہ پائپیں بھیج کے ان کا پانی جو ہے ریسٹور کیا جانا چاہے. اسی طرح سے سڑک کو ریسٹور کیا جانا چاہے، PMGSY سڑک ہو، RNB سڑک ہو. جیسے آپ لیان کی بات کریں، وہاں آپ کے یہ جو روڈ ہے ہمارا جالہ پور سے لے کے اب تو دہنی، پٹن اور اس جو ہمارا ایریا ہے اس ایریا میں روڈ جو ہے سارا بہہ گیا. وہاں گاڑیاں کچھ رک گئی ہیں، گاڑیاں کچھ پھنس گئی ہیں، 5-6 گاڑیاں وہ سلائڈ آئی ہے. ان کو فوری طور پر سے روڈ کو ٹھیک کر کے اس طرح جو ریسٹوریشن ہے فل ریسٹوریشن کی جائے. ٹیمپریری ریسٹوریشن سے کوئی بنتا نہیں ہے. اور ساتھ میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو اس وقت راشن کا مسئلہ ہے اس کو آف لائن کیا جانا چاہے کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو راشن ڈیلرز نہیں دیتے ہیں، اسٹورز کیپر نہیں دیتے ہیں. ان کو فوری طور پہ راشن سپلائی کیا جانا چاہے، پانی ریسٹور کیا جانا چاہے، مسجد جو نالی اس میں پانی دینا چاہے. اور اس سے جن لوگوں کے مکان پارشلی گرے ہیں ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، جن کے پھلی ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے مال مویشی کافی مر گیا ہے اس کی طرف توجہ. دیکھیے درابشالہ میں ابھی کتنی بھیڑیں مر گئی سلائڈ آنے کی وجہ سے، بکروال نومیڈس کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ بیچارے غریب اب گھر کو جا رہے تھے اور راستے میں سلائڈ آنے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچی. اسی طرح سے یہاں جو دونردی سے لے کے کتھر تک روڈ ہے اس کو ریسٹور کیا جانا چاہے فوری طور پہ. یہ جو آپ کا ناگا کا ایریا ہے، اخوا کا ایریا ہے، سرنگا کہہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے.
کتھر کا ہے بہت زیادہ کوئی بھی آنے جانے اب ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو کتھر کے روڈ ہیں یا بردار کے روڈ ہیں یا کنو کے روڈ ہیں ناگا کے روڈ ہیں شیشنار کے روڈ ان لوگوں کو آر پار جانا مشکل ہو گیا کیونکہ نہ پلی رہی ہے وہاں پہ نہ کوئی برج رہا وہاں پہ تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہے گورنمنٹ کو. ایل جی صاحب سے میری گزارش ہے, اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اور خاص کر کے ڈی سی کشتواڑ ڈی سی ڈوڈا کو خصوصی ترجیح دینے چاہیے. دیکھیے ٹاٹا میں کتنا نقصان ہوا, آپ کے بٹیاس میں کتنا نقصان ہے, کہارا کے ایریا میں سارا فلڈ آنے کے راستے تمام تباہ برباد ہو گئے بلیسا کے. اور اسی طرح سے چھاتروں میں دیکھے چھاتروں کا جو شہر تھا اس کے نیچے جو دریا تھا وہ عیدگاہ تک آ چکا ہے. ادھر سے مکانات گرنے کا سخت خطرہ ہے اور وہ فلڈ جو اس میں فلڈ ریسٹوریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو متحرک کیا جانا چاہے. پہلے کنکریٹ وال RCC کنکریٹ وال کام گراؤنڈ ہے چھاتروں میں وہاں سے لے کے اپ ٹو یہ جو فرسٹ ایڈ بلڈنگ ہے پل کے ساتھ یعنی وہاں تک کی آر وال دینی چاہے تاکہ RCC وال دینی چاہے تاکہ اس سے وہ ایریا جو ہے مکانات جو ہے زمین جو ہے وہ بچ سکے. ٹورزم کا پوری بلڈنگیں ہیں واٹر باڈی ہے وہ آئندہ بچ سکے. ورنہ دوسری اگر خدا نہ کرے کوئی فلڈ دوبارہ آ گئے وہ سارا بہہ جائے اور اربوں کا نقصان گورنمنٹ کو. اسی طرح سے مغل میدان میں دیکھتے وہ HV وغیرہ سارا تباہ برباد ہو گیا. پورے وار فوٹنگ پہ اس کے لیے اسپیشل فنڈ دی جانی چاہے. اور اسی طرح سے ہمارے چھاتروں میں نقصان ہوا, مغل میدان میں نقصان, مڑوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرگی کا ولیج تو تمام بہ گیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 300 سے زیادہ گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, مال مویشی مر گیا ہے, گائیں بیل وغیرہ وہ سب مر گئے. جو کہ نیچے والی سٹوری میں مال مویشی ہوتا ہے اس میں پانی اور سڑس جانے کی وجہ سے مال وغیرہ مر گئے, ان کا جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, پلیاں سب تباہ ہو گئی ہیں اور آنے جانے کا راستہ سارا متنقع ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور بجلی جو ہے اگر کشتواڑ کی بات کریں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, تباہی بربادی, پورا کشتواڑ اگر دیکھا جائے تباہی کے دہانے پہ اس وقت. آج برسر پکڑ کر سے کیلو اتنے پروجیکٹ ہیں 10,000 میگا واٹ اس میں بجلی سپلائی ہونے جا رہی ہے پورے کشتواڑ سے. اور ہم زلزلہ کھا رہے ہیں, پانی کھا رہے ہیں, پولوشن کھا رہے ہیں اور کشتواڑ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. آج 2-3 اتنے دن سے ہفتے سے بجلی کشتواڑ نہیں ہے. NHPC دن کو کام کرتی رات کو نہیں کرتی, تب اتنا دیر لگ رہا ہے. اتنے دن کبھی دیکھا نہیں ہم کو. 100 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ کشتواڑ میں بجلی لگ سکتی ہے, کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر اتنے میگا واٹ وہ پورے ہندوستان کو سپلائی کیے دے رہے ہیں, کشتواڑ کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ لہٰذا کشتواڑ کی بجلی کی توجہ دی جانی چاہے, ٹورزم کی توجہ دی جانی چاہے, سیوریج ڈرینیج کی طرف توجہ دی جانی چاہے. کوئی توجہ گورنمنٹ بلکہ NHPC کو کہا جائے کہ کشتواڑ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے اسپیشل فنڈ رکھے, RR پلان میں سے اسپیشل فنڈ رکھے. یہ میری گزارش ہے. اور دیکھیں آپ میگا کا اتنا بڑا پل بہ گیا, پتواڑا والوں کا آنا جانا منقطع ہو گیا. ہمارا پوڑا ہے, چنڈالی ہے, سرور ہے, سرتل ہے, ٹٹانی ہے کا ایریا ہے, بگرانا کا ایریا ہے, ہمارا ناگ بٹنا کا ایریا, اس طرح کیشوان کا ہمارا ایریا ہے, ناگن گڑھ کا ہے, آپ کا کیشوان ہے, کیشوان بھی سراواں ایریا ہے. سب علاقے میں مکان گر گئے. سرواڑی میں مکان گر گئے. اوپر باشا دیکھیے آپ, دوگڈا دیکھیے وہاں مکان, نیچا میں مکان گر گئے. کشال ABC میں وہاں محمد شفیع کا مکان گر گیا. اسی طرح سے یہ جو سگدی باٹ ہے کچھ مکان وہاں گرے ہیں, بلانا میں گرے ہیں, آپ بھونڈا میں کچھ مکانوں کو نقصان